اس دفعہ انشاءاللہ آپ کی سپلی نہیں آ سکتی۔ اگر یہ آپ پورا جو گیس پیپر ہے یہ پورا دیکھتے ہیں تو اس دفعہ آپ کی جو سپلی ہے نا وہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نہیں آئے گی۔ آپ نے چینل کو جو سبسکرائب کر لینا ہے۔ اوکے، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو کمپیوٹر کا گیس پیپر ہے، جو پچھلی دفعہ جو سپلی آئی تھی ان میں جو مین وجہ تھی وہ کیا تھی۔ تو بیسیکلی اصل میں ہوا یہ تھا کہ زیادہ تر بچوں نے جو ہے نا نوٹ سے جو ہے نوٹس وغیرہ نہیں ہوتے ان سے یاد کیا تھا۔ ان میں کیا تھا کہ ایک ایک لائن کا جو ہے نا جواب تھا۔ اب جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے ٹھیک لکھا ہے، ان کو آدھا آدھا نمبر ملا ہے۔ تو وہ ان کی اس وجہ سے جو سپلیاں آئی ہیں نا، وہ اس وجہ سے کچھ سپلیاں بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا، جب آپ بالکل بھی چھوٹا سا جو ہے نا جواب لکھتے ہیں نا، اس کا آپ آدھا نمبر یا زیادہ کر لیں تو ایک نمبر ہی ملے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں اس جو ہے نا اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا ساتھ ساتھ پہلے تو آپ نشان لگاتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پینسل لے لیں ساتھ میں، اپنی بک ساتھ میں رکھ لیں اور نشان لگاتے جائیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نوٹس والے جو نوٹس آپ نے کیے وہ آپ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ آپ نوٹس والے بھی بے شک یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں جو میں انڈر لائن کرواؤں گا مختصر سوالات جو ہیں تقریباً 20 ہوں گے اور 5-6 لانگ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہے نا کم از کم آپ کا جو آنسر ہو تقریباً 3 لائن کا ہو، کم از کم، ٹھیک ہے۔ 3 لائن کا آپ کا جو ہے نا وہ جواب ہونا چاہیے، تب جا کر آپ کو 2 نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے نشان لگایا، آپ کا نشان لگواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ سب لگاتے جائیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو امپورٹنٹ کویشچن بتاؤں گا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلا ہمارے پاس کویشچن ہے کہ پروگرامنگ جو ہے نا لینگویج سے کیا مراد ہے۔ اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر پروگرام اور کمپیوٹر پروگرامنگ، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مراد ہے۔ اب یہاں پر اگر یہ کرنا ہے تو آپ یہاں سے لے کر یہاں سے ادھر سے لے کر یہ جو کمپیوٹر ہے ٹھیک ادھر سے ادھر تک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یا اس کو چھوڑ لیں، ادھر سے لے کر ادھر تک اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ والا سوال ہے، یہ والا، یہ پروگرامنگ لینگویج سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ نے تقریباً ادھر سے لے کر ادھر تک کر لینا ہے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے کہ اچھا وہ اب پوچھتے ہیں کہ جو کمپیوٹر جو زبان استعمال کرتا ہے وہ کون سی زبان استعمال کرتا ہے، وہ کون سی لینگویج استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے استعمال ہونے والی پروگرامنگ لینگویج میں سے ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 جو انہوں نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے، جو لکھی ہوئی یہ آپ نے جو ہے نا وہاں پر لکھی ہے۔ وہ اکثر سوال آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا پروگرامنگ 5 پروگرامنگ لینگویج جو ہے نا وہ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات میری، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلے جو ہے سوال پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جناب پروگرامنگ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو پروگرامنگ انوائرمنٹ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ تقریباً سارا آنسر کر لیں تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر جو ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ اب ہمارے پاس آ چکا ہے سوال نمبر تیسرا، ٹھیک ہے۔ آئی ڈی ای سے کیا مراد ہے۔ میں نے اس کا آنسر لگا دیا، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے کر رہے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ تھوڑا یار اس کو تھوڑا بڑا کر کے لکھا کریں پیپر کے اندر، آپ بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو لکھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک لائن کے اندر ہی آپ کا جواب ختم، بس اس وجہ سے نمبر کٹ جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، تھوڑا بڑا کر کے لکھا کریں تاکہ 2-3 لائنوں میں 4 لائنوں میں کم از کم آئے تو صحیح نا جواب، آئے تو صحیح نا، تاکہ پتہ اس کو بھی چلے گی چیک کر ہے کہ یار یہ واقعی اس لڑکے نے اس اسٹوڈنٹ نے یہ کچھ کیا ہوا پیپر کے اوپر۔ تو یہ تیسرا سوال آپ نے لازمی کرنا ہے، یہ جو میں نے تین لگانا یہ بڑی انپورٹنٹ ہے، چھوڑنے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال چلتے ہیں اگلے سوال پر۔ ہاں جی، ٹیکسٹ ڈیٹا سے کیا مراد ہے، پورا ادھر تک، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کر لیں ادھر تک، ٹائم تھوڑا ہے تو میں آپ کو جلدی نشان لگوا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، کمپائلر سے کیا مراد ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ پہلا چیپٹر میں بتا رہا ہوں، چھوڑنا نہیں ہے، جو میں لگوا رہا ہوں یہ تو لازمی کرنے ہیں آپ نے۔ کمپائلر سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ادھر جو ہے اس کی پوری یہ لکھ دینی ہے، میں نے پورا نشان لگایا، آپ نے ان میں سے کٹ نہیں کرنا، پورا ہی آپ نے کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ سوال آتا ہے کہ جو پروگرام کیا ہے نا مین سیکشن، وہ یہاں پر بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یہ مین سیکشن جو ہے نا یہ والا آپ نے کرنا، ٹھیک ہے۔ فنکشن مین فنکشن باڈی یہ بھی ساتھ میں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایڈ کرنا ہے، یہ الگ سوال بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا آپ نے لازمی کرنا ہے، اوکے۔ اگلا سوال آپ آ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کمنٹس لکھنے کا جو مقصد ہے نا وہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ یا میں آپ کو دکھاتا ہوں پیچھے جو شارٹ سوال ہے ان میں کیا کیا آیا ہوا ہے، ادھر دیکھیں یہ شارٹ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو ہے کہ پروگرام کے ساتھ کیا حصے اور پروگرامنگ میں کمنٹس کیوں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ اس کا جو آنسر ہے وہ کیا ہے، یہ نشان لگاتے ہیں۔ یہ آپ نے کرنا کیا، ادھر سے لے کر یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ دو ہی ادھر سے ادھر تک، اب نیچے جو آپ نے ہاں یہ ادھر تک ہی آپ نے کر لینا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ وہ جو میں نے آپ کو کمیٹس کا بتایا تھا نا، وہ کمیٹس والا سوال وہ آپ نے یہی کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جو ساخت ہے جو حصے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سوال تھا کہ سی پروگرام کی ساخت کے اہم حصے بتائیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی آپ نے جو ہے نا وضاحت لکھ کرنا حصے، تو یہ دیکھیں پہلا، اور اگر یہاں پر میں دکھاؤں تو یہ دوسرا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ساتھ میں یہ دوسرا اور یہ تیسرا، ٹھیک ہے۔ یہ نیم لکھیں، ٹھیک ہے۔ نیم کے ساتھ اگر دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی وضاحت اگر وہ ساتھ میں درج کریں تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب غور سے سنیں کہ متغیرات اور کہ کانسٹینٹس میں فرق بیان کریں، لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کانسٹینٹس تو یہ دھیان سے جو ہے نا انگلش ساتھ میں جو پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔
یہ دیکھیں یہ مستقلات، ٹھیک ہے، مستقلات کیا ان کو کیا کہتے ہیں؟ کانسٹنٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ہم متغیرات کے ساتھ جب یہ کانسٹنٹ کا لفظ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سا جو ہے کہاں سے یہ سوال کیا گیا، ٹھیک ہے. تو صرف یہ ادھر انہوں نے یہ اسی طرح سوال چینج کرتے ہیں. اس طرح آپ کے سوال چینج ہوتے ہیں لیکن وہی ہوتے ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا دھیان سے اگر کریں، جو یاد پیپر ہے وہ دھیان کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے. سوالات میں اگر دھیان کے ساتھ کریں تو یہ غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اگر مستقلات اور متغیرات میں فرق ہے نا تو آپ نے ادھر سے یہ، ٹھیک ہے، یہ کر کے یہ ان تینوں کے نام لکھ لینے، ٹھیک ہے، مستقلات میں. اب اگر متغیرات ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ متغیرات میں یہ اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وضاحت آپ نے کرنی، یہاں سے لے کر بے شک ادھر تک کرنا، ٹھیک ہے. بس یہاں پر ہمارا یہ جو ہے نا سوال یہ والا مکمل ہو چکا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مستقلات اور جو متغیرات والا نا یہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. پہلے چیپٹر میں سے تو آئیں نہیں آئیں گے نا. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ متغیرات کے جو ہے نا نام لکھیں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا کرنا ہے کہ یہاں پر یہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں نا، ٹھیک ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا یہاں پر آگے آ جاتا ہے یہ والا، یہ آپ نے یاد کر لینا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر انٹ، ٹھیک ہے، یہ انٹیجر ادھر دیکھیں، یہ انٹیجر، اور اس کے علاوہ ویکٹر، ٹھیک ہے. یہ اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے نا فرق بیان کریں، تو یہ بھی آپ نے لازم کر لینا ہے. خیال میں ہاں یہ بس یہ آگے چلتے ہیں یہ متغیرات کی ڈکلیریشن، ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ کرنا چاہیں تو یہاں پر ادھر تک کر کے ایک مثال ساتھ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میرے خیال میں ادھر تک ٹھیک ہوگی، جیسے ادھر تک کر لیں، ادھر تک، ٹھیک ہے، ایک مثال یہ ہوگی، اوکے. یہ آپ ادھر تک ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کیا ہے؟ متغیر کی انیشلائزیشن، ٹھیک ہے. تو اس میں جو آپ نے یہ دیکھیں ادھر تک آپ نے کرنا ہے، یہ مثال آپ نے ساتھ دینی ہے اور یہ یہاں پر، ٹھیک ہے. یہ آپ نے جو ہے نا یہ والا کویشچن بالکل نہیں، آپ نے اس کو جو ہے نا اسکپ کرنا ہے، یہ تو آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ آئے گا جائے گا ان شاء اللہ، یہ آئے گا. اچھا یہ ہم اب آ چکے ہیں دوسرے چیپٹر پہ. دوسرے چیپٹر میں یہ آپ نے جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے میرے خیال میں ادھر تک آپ نے کر لینی، ٹھیک ہے. یہ 2 لائنیں اس کی بہت ہے، یہ جو ہے نا لازمی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو لازمی کرنا. اب اس میں جو آ جاتا ہے ایم جو ہے اسائنمنٹ آپریٹر سے کیا مراد ہے. اس کا جو آپ نے اگر آپ مثال دیں، ٹھیک ہے، تو یہاں تک اگر مثال اگر سال میں دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہاں تک اگر آپ اگر لے کر اس کے 2 نمبر آپ کو ان شاء اللہ مل جائیں، ٹھیک ہے. یہ اتنا زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے لازمی کر لینی. یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپریٹر سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. یہ آپریٹر والا بھی سوال آپ نے کرنا ہے، میں نشان لگا رہا ہوں ادھر، ٹھیک ہے. یہ اگر وہ لازمی کر لیں، اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو اگر وہاں پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ساتھ میں یہ ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے. تھوڑی سی وضاحت ادھر تک کرتے ہیں یہاں پر کر لیں، ٹھیک ہے. اور وضاحت یہ نیچے جو 3-4 یہ ایڈ کر لیں، اوکے. اب یہاں پر آ جائیں، یہ تو آپ نے جو نا ویری امپورٹنٹ ہے، یہ تقریباً ہر سال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یونری آپریٹر اور بائنری آپریٹر، ٹھیک ہے. ادھر سے لے کر یہ پورا آپ لازمی یاد کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کی مشق کے جو ہے اہم سوالات ہیں وہاں سے یہ دیکھنا. اس میں کیا ہے کہ لاجیکل آپریٹر جس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آ سکتا ہے، کیا ہے مثال دے کر یاد کریں، کچھ بھی ہو، سوال چینج ہو سکتا ہے، لیکن کرم اس کو لازمی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، یہ تو دونوں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے ریلیشنل آپریٹر جو پیچھے ہے وہ بھی یاد کریں، ٹھیک ہے. یہ 3 آپ نے لازمی کرنی ہے. اب چلتے ہیں آگے تیسرے چیپٹر پہ. سوال کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. کنٹرول اسٹیٹمنٹس کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اقسام لکھیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے ادھر نشان لگایا، ٹھیک ہے، ادھر تک آپ نے. اب یہ 3 اس کے جو ہیں اقسام وہ آپ نے یہ تینوں کر لیں گے، بس اقسام ان کا نیم جو ہے نا لکھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. ہاں یہاں پر آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایف اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ نے یہ تعریف اور اگر میں کہوں کہ ڈھانچہ اگر اس کا آپ جو ہے وہ اگر ادھر کریں تو میرے خیال میں ادھر تک ٹھیک ہوگا، یہاں تک کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ نشان آپ کو واضح طور پر نظر نہیں آ رہا یہاں پر، ٹھیک ہو گیا. بس یہ اس کا یہ ہو گیا. اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ایف ایلس اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آپ نے اس یہ جو ہوتا ہے نا ڈھانچہ، یہ ڈھانچہ آپ نے لازمی رکھنا ہے. ادھر سے آپ جو بھی آپ کرنا چاہیں جو اس کی وضاحت ہے وہ تھوڑی سی آپ یہاں سے کر لیں، لیکن یہ چیزیں ساتھ میں ضرور ایڈ کریں، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے خیال میں اس کا آپ کو پورا ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ ساتھ میں ڈھانچہ بھی آپ کو بنانا پڑے گا. سوری یہ لانگ نہیں آ سکتا، یہ لانگ اگر ہوتی اس طرح آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ شارٹ سوال جیسے یہاں سے آپ کو کوئی بھی وضاحت جو ہے نا 2 لائنیں اٹھا لیں، ٹھیک ہے. یہی لے لیں، ادھر سے لے لیں، ٹھیک ہے. یہاں سے یہ والی کر لیں اور اس میں یہ جو ہے آگے لکھ لیں کہ یہ ڈھانچہ، ٹھیک ہو گیا. یہ جو میں نے بتایا ادھر سے یہ ادھر سے لے کر ادھر تک. یہ نیسٹڈ جو سلیکشن اسٹرکچرز ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے. اب اس کی آپ نے جو ہے ڈھانچہ اور اس کی جو کنڈیشن یہ دیکھیں ادھر سے لے کر ادھر تک. یہاں پر اگر مثال دیں تو یہ بول دیں، ٹھیک ہو گیا. اب اس کا جو استعمال ہے وہ بھی آ سکتا ہے، وہ بھی آپ نے یاد کر لیں گے. اب یہاں پر آ جاتے ہیں. یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کیوں جو ہے اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے جو آنسر ہے وہ پیچھے سے آپ نے دیکھ لینا ہے. یہ دونوں امپورٹنٹ ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں امپورٹنٹ ہے، یہ دونوں آپ نے کرنے سوالات، یہ کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. یہاں پر اب جو ہے چوتھا چیپٹر ہمارا شروع ہو چکا ہے. اس میں جو ہمارا ہے یہ ارے سے کیا مراد ہے.
پہلا ہی سوال یہ امپورٹنٹ ہے جو آپ نے یہاں پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، جب نشان لگا دیا، بلکہ آپ کو اس یہاں تک بہتر ہے کہ آپ یہاں تک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ میں آپ کو جب ایکسرسائز آپ کی جو ہے نا وہ جب وہاں پر آپ شارٹ سوال ہے وہاں سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہ جو سوال آتا ہے نا اس میں جو پہلا شارٹ ہے اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ کمپیوٹر میموری میں تمام قیمتیں جو ہے اکٹھی محفوظ کرتا ہے، اگر وہ پوچھے تو پھر آپ نے یہ بتانا، ٹھیک ہے۔ اگر ایرے سے کیا مراد سمپل آپ نے یہاں پر لکھنا، ٹھیک ہو گیا، ایک سوال یہ ہے۔ اب دوسرا سوال جو ہے یہاں پر آ جاتے ہیں ہم کہ ارے انیشلائزیشن، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے یہاں پر پہلی مرتبہ ٹھیک یہاں سے لے کر ادھر تک، اور اگر اس کی مثال دیں تو یہ والی، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک آپ نے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوپ ہے نا یہ کافی دفعہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، فار لوپ، اس کو آپ نے کر بھی لینا، ٹھیک ہے۔ یہ صفحہ نمبر 7 میں دیکھ لیں 83 ہے، اور اس کی یہ سارا جو ہے ٹھیک ہے، اس کا جو یہاں پر ہے کسی پروگرام لینگویج میں فار لوپ عام سینٹیکس یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ادھر کر لینا ہے لازمی۔ تو یہ ڈھانچہ اس کا ہوتا ہے، بس شارٹ میں آپ اس کا یہ ڈھانچہ بنائیں گے، یہ دیکھیں یہ لانگ کے لیے یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لانگ کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں، یہ پہلے میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں شارٹ، پھر میں بتاتا ہوں وہ یہیں سے لانگ یہ آ سکتا ہے، ویسے شارٹ میں یہ آپ نے کرنا، ٹھیک ہے، شارٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب جب آگے چلتے ہیں ہم یہاں پر ہے کہ نیسٹڈ لوپس، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا جو ہے نا نیسٹڈ اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی آ سکتا ہے، تو یہ مقصد یہ ہے کہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے اس کو کرنا، ٹھیک ہے، ادھر تک آپ کر لیں اس کا جو ہے، لیکن یہ زیادہ جو ہے نا لمبا ہو جائے گا، تو آپ کے جو شارٹ ہے نا جو آپ کے نوٹس پر ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں پر ایک لائن کا نہیں دو تین لائن کا اگر لکھا ہوا تو وہاں سے آپ کرنے، تو اگر نہیں ہے ایک لائن کا چھوٹا تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ 2-3 لائنیں پیپر میں لازمی ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ 2 اسٹینڈرڈ ریس، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ میں یہاں سے نشان میں پہلے لگا دوں گا آلریڈی، یہاں تک یہ بھی آپ نے کر لیں گے، یہ آپ کی مشق ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے نیسٹڈ لگایا تھا نا آپ کو پیچھے، یہ تو لازمی کرنا ہے، اس لیے میں نے نشان لگا کے رکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ فار لوپ کا یا تو ڈھانچہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی وضاحت وہ جو ہے وضاحت والا بھی سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ڈھانچہ کہیں تو آپ نے وہ ڈھانچہ بنانا ہے جس طرح وہ شکلیں بنی ہوتی ہیں نا اس کے اندر آپ نے بالکل ویسے لکھنا سیم، ٹھیک ہے، ڈھانچے کم از کم آپ یاد کر لیں تو یہ بہتر ہی ہوگا۔ یہ 5ویں کا ہے تو آپ نے یہ جو ہے خود اس کے اب آنسر لگا لینا، ٹھیک ہے، اس کا آنسر آپ نے خود لگانا، ٹھیک ہے۔ آرگیومنٹس اور پیرامیٹرس میں فرق ایک ہو گیا، یہ ویری امپورٹنٹ ہو گیا، یہ نشان لگا لیں۔ اور اب جو اگلا ہے کہ فنکشنز استعمال کرنے کے فوائد وضاحت کریں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ آپ نے کر لینا ہے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ والے یہ 2 سوال جو ہے نا یہ شارٹ لسٹ کے ہیں نا 5ویں کے، یہ آپ نے کر لیں، ٹھیک ہے۔ نیچے آ جاتے ہیں کہ آپ کی ورڈ ریٹرن جو ہے، ٹھیک ہے، کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، اس کو بھی آپ جو ہے نا میں اس میں نشان لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ادھر اگر میں بات کروں کہ یہ فنکشن ڈیفینیشن کے اصول کی فہرست لکھیں تو وہ بھی آپ نے پیچھے دیکھنا ہے، وہ بھی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، بس یہ 4 بس کر لیں۔ جناب ہم آ چکے ہیں کہ پہلے چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لانگ کے بارے میں کون کون سے لانگ کرنے ہیں، تو یہ میں نے یہاں پر لکھ لیا، ٹھیک ہے، یہ سوال آ سکتا ہے، یہ مستقلات کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سی لینگویج میں مستقلات مختلف اقسام کی وضاحت، ٹھیک ہوگی، اور وضاحت آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ مستقلات، ٹھیک ہے، یہ لکھنی ادھر تک، سی لینگویج میں ہے، ٹھیک ہے، 3 قسمیں آپ نے یہ انٹیجر مستقلات، فیچر مستقلات، ٹھیک ہو گیا، فیکٹر مستقلات، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک یہ آپ کا لانگ سوال مکمل۔ اب دوسرا لانگ سوال یہیں پر ہے ساتھ میں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ متغیرات کی تفصیل کی ہے، ٹھیک ہے، متغیر کے نام رکھنے کے اصول جو ہیں وہ تحریر کریں۔ اب یہاں پر آپ نے یہ اس کی جو ہے نا یہ اس کی تھوڑی ڈیٹیل لکھی تھی، وضاحت کرنی ہے آپ نے، یہ ٹاپک آپ نے لکھنے ہیں ساتھ میں، اور یہاں جو دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں میں کیا ہے نا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ نام کے جب کہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جب وہ کہتے ہیں کہ متغیرات کے جو ہے نا نام رکھنے کے اصول جان کریں، یہ آپ نے یہ متغیر کی ڈیٹا ٹائپ یہ کر لیں گے ساتھ میں، یہ جو 3-4 چیزیں ہیں نا، اب یہاں پر یہ اصول تو یہ ہیں یہ والے، اگر یہ آپ کہتے ہیں تو یہ دیکھیں ادھر سے 1 2 3 اور 4 یہ آپ لکھ لینے ہیں، اوکے ہو گیا، اور ساتھ میں اگر یہ ہم ایڈ کریں تو یہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، میرے خیال میں اگر یہ کہوں کہ آپ اس کو رہنے دیں کہ آپ اتنا جو ہے زیادہ نہیں کر سکیں، اگر کر لیں تو بہت بہتر ہے کہ آپ اگر یہ بھی ساتھ میں کر لیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ساتھ میں کر لیں، اور آگے لکھ لیں کہ متغیرات کا نام، ٹھیک ہے، رکھنے کے اصول وغیرہ، اور یہاں پر جہاں دے کر یہ والے اصول جو چوتھا یہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر تک آپ یہ کر لیں تو یہ اس سے بہتر تو اور کوئی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ والا یہ ہے، اس کے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہے ڈیفینیشن ٹھیک ہے اس کی، تو آپ نے یہ صرف اس کے نام لکھ لینے ہیں، باقی آپ نے یہ نہ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہو گیا، اور یہ دیکھیے بس نہیں یہی بات ہے، اگر آپ کو نہیں ورنہ یہ بھی چھوڑ دیں، لیکن آپ کر نہیں سکتے مجھے پتہ ہے۔ تو اب اگلے جو ہے ہمارا تیسرا لانگ، یہ بڑا اہم جو ہے نا کویشچن ہے لانگ جو ہے، ٹھیک ہے، پرنٹ اور جو ہے اسکینف، ٹھیک ہے، اس میں فرق جان کریں، پرنٹ پہ تو آپ نے یہ کرنا پڑے گا آپ کے جناب، تھوڑا سی اس کی وضاحت اگر دینا چاہیں تو یہاں تک میں کہتا ہوں کہ یہاں تک آپ کر لیں ساتھ میں ادھر تک، ٹھیک ہے، باقی آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے، بس ادھر سے آپ آگے یہاں سے شروع کر لیں، یہ دیکھیں اس کا بھی ادھر سے لے کر
ادھر تک اگر کر لیں آپ یہاں تک، باقی میرے خیال میں تھوڑا جو ہے نا اس کی یہ اگر آپ یاد کریں تو بس یہاں تک ہی بہت ہے، زیادہ باقی رہنے دیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا تیسرا لانگ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا چوتھا لانگ آپ کا، ٹھیک ہے؟ آپریٹر جس مثال کے ساتھ بات کریں، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ یہاں سے وضاحت ٹھیک ہوگی، اس کی ہو چکی ہے۔ اب یہ جو آپ لکھیں گے یہاں تک سامنے اس کی آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ نے کون کون سے کریں گے، اسائنمنٹ والا یا آپ ادھر تک، ادھر تک، ٹھیک ہے؟ ادھر سے لے کر ادھر تک، ہاں یہاں پر جو آٹومیٹک آپریٹر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے کرنا ہے، کریں گے کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہے اگر یہ لازم ادھر تک تو کر لینا، کچھ نہ کچھ تیار ہونا ادھر سے ایک، چلو یہ یہاں تک یہ آپ کریں گے، مجھے پتہ ہے یہ لازمی کر لیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن چلیں جیسے مرضی آپ کی، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کرنا ویسے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے آسانی کے لیے آپ یہاں پر جو ہے ریلیشنل آپریٹر، ٹھیک ہے؟ یہاں تک اس کو کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں شارٹ سر سے بتا رہا ہوں۔ چوتھی آ جاتی ہے منطقی آپریٹر، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک یار کر لیں گے، آپ کا فائدہ اس میں، میرا کوئی فائدہ، میں نے خود جا کے کون سا وہاں پر بھی امتحان دینا ہے، آپ کے فائدے کے لیے شارٹ کر رہا ہوں ورنہ پورا ہی کروانا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو ہو گیا لانگ۔ اچھا اگر آ جائے نا ایک ایل اسٹیٹمنٹ تو اس کا آپ کو یہ پورا لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے لے کر یہ آپ کو یہاں تک ڈھانچہ تک بنانا پڑے گا آپ کو، بس یہاں تک بات ہے، یہاں تک آپ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اس جو ایل اسٹیٹمنٹ ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ والا آ جائے، آپ یہاں تک کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے؟ یہ یار بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ڈائیگرام دیکھ لینا، اسے دھیان سے تھوڑا جانا مائنڈ میں رکھ جانا، یہ اگر آپ کاپی پر لکھ کر اس طرح کر کے بناتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اسے آپ کو یاد آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ڈائیگرام جو ہے